الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ الْمَعْصُومِينَ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد سامعین محترم و حاضرین محتشم، مختصر وقت کے لیے جو بحث ذمہ کی گئی ہے وہ عظمت صحابہ ہے، اور وقت ہمارے پاس باقی 9 منٹ بچے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے تو امید ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ گروہ ملتا ہے کہ جو خود کو محب صحابہ کہتا ہے لیکن مولا علی کے بارے میں کمزور نظریہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب ایک وہ گروہ ملتا ہے جو خود کو محب علی کہتا ہے لیکن صحابہ کے بارے میں کمزور عقیدہ رکھتا ہے، اور بحمداللہ غلام رضا ہے کہ جو ہر صحابی کا دیوانہ ہے۔ اصول برکت کے لیے باقی جو 8 منٹ بچے ہیں ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالخصوص، ویسے تو ہر صحابی عظمت والا ہے لیکن بالخصوص ہم اصول برکت کے لیے خلفائے راشدین کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، ہر ایک کی ایک فضیلت سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام صحابہ، پیشوائے صحابہ، مقتدائے صحابہ، رہنمائے صحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسان مجھ پر باقی ہیں کہ جن کا بدلہ میں بروز قیامت اپنے رب سے لے کر دوں گا۔ اور اتنی شان ابو بکر کو کیوں ملتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر نے ہر چیز سے مقدم ذات مصطفیٰ کو رکھا، اپنی جان سے، اولاد سے، مال سے، ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے محبت کی۔ وہ اس طرح کہ جب باری اپنے مال کی آئی تو ابو بکر نے اپنے گھر میں ایک سوئی تک نہ چھوڑی۔ جب ابو بکر سے پوچھا گیا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور جب باری آتی ہے جان کی، ہجرت کی رات ہے، کبھی سرکار کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ابو بکر سے پوچھا گیا ابو بکر بات کیا ہے، تم اپنی سمت کیوں بدل رہے ہو؟ ابو بکر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، دشمن کسی سمت سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ابو بکر یہ کہتا ہے حملہ جس ذات سے بھی ہو سب سے پہلے نبی کی ذات پہ جان ابو بکر قربان کرے۔ تو ابو بکر نے بتا دیا کہ صدیق اکبر کو اپنی جان سے بڑھ کر نبی کی ذات سے محبت ہے۔ اور جب باری آتی ہے اولاد کی تو ابو بکر کے اپنے بیٹے ایمان لانے کے بعد ان سے مکالمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان جب میں حالت کفر میں تھا ایک جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ جملے سننے تھے کہ ابو بکر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ صدیق اکبر جلال میں آ کر کہتے ہیں اے میرے بیٹے رب کعبہ کی قسم تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر میری تلوار ہوتی نیچے تو آ جاتا تو تجھے کبھی بھی بیٹا سمجھ کر میں چھوڑتا نہیں۔ ابو بکر اپنی تلوار سے تیری گردن اتار کے قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دے دیتا کہ ابو بکر کو اپنی اولاد سے زیادہ نبی کی ذات محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو ابو بکر کو یہ شان ملی کہ اس امت کا سردار ابو بکر کو بنا دیا گیا۔ ابو بکر وہ ہے کہ جن کے ہاتھ پہ بیعت مولا علی نے کی۔ اور جناب اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم کی کیا شان ہے؟ یہ نقیب صاحب آئے، آپ نے ان کو عزت دی، اسٹیج پہ بٹھایا۔ یہ علماء کرام آئے، نعت خواں آئے، آپ نے ان کو عزت دی، ان کو اسٹیج پہ بٹھایا۔ تو کیوں
دین کی نسبت کی وجہ سے، یعنی ان حضرات کو اگر عزت ملی ہے تو دین کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر ایک پیر کے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو دین کی وجہ سے چومے جاتے ہیں۔ کسی عالم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو دین کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی مفکر، محدث، حافظ، عالم، مصنف، کسی کو بھی اگر عزت ملتی ہے تو دین کی وجہ سے ملتی ہے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سارے ہاتھ باندھ کے مقتدی بن جاتے ہیں، ایک بندے کو اپنے آگے کھڑا کر کے اس کو مقتدا بناتے ہیں، اس کو عزت ملتی ہے تو دین کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہر ایک کو عزت دین نے دی، اور رب کعبہ کی قسم دین کو عزت فاروق اعظم نے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہر ایک کو عزت دین نے دی، لیکن دین کو عزت فاروق اعظم نے دی۔ اور کیا شان ہے عثمان غنی کی؟ عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہوں نے 2 دفعہ جنت خریدی ہے، جن کو نبی پاک نے اپنی مبارک زبان سے دنیا میں رہتے ہوئے جنتی فرد قرار دیا۔ ارے عثمان، مولا عثمان کی کیا شان بیان کریں کہ جب آپ کے آخری ایام چل رہے تھے تو مولا علی نے اپنے شہزادوں کو، وہ شہزادے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ایک کو دنیا مولا حسن کہتی ہے، ایک کو دنیا مولا حسین کہتی ہے۔ حضرت حسن اور حسین اپنی تلواریں لے کر جس ہستی کے دروازے پہ کھڑا ہو کر ان کے محافظ بنتے ہیں، ان کو مولا عثمان کہا جاتا ہے۔ اور آخری بات مولا عثمان کے بارے میں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ہر شہید کی گواہی جس جگہ پہ اس نے شہادت پائی وہ جگہ دے گی۔ کسی کی گواہی بدر کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی جگہ دے گی، کوئی جگہ دی گئی۔ میں قربان جاؤں اے حضرت عثمان تیری شان پر، جب باری مولا عثمان کی آئے گی تو ان کی شہادت کی گواہی کوئی اور جگہ نہیں دے گی، رب کا قرآن گواہی دے گا حضرت عثمان کی شہادت کی۔ یہاں سے اندازہ کیجئے عثمان کی کیا عظمت ہے اور مولا علی کی کیا شان۔ علی، لفظ علی کا معنی ہی بلند ہے۔ ارے علی کہتے ہی اس کو ہے جو عظمتوں والا ہو۔ ارے جس کی پیدائش کی خاطر کعبے کی دیوار شک ہو جائے، کعبے کی دیوار پھٹ جائے، اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ جو 3 دن تک نبی کے دیدار کی خاطر اپنی آنکھیں بند رکھے، اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ جو دنیا میں آ کر سب سے پہلے ودھا والا چہرہ دیکھے، اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ جو فاتح خیبر ہے اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ جس کو شیر خدا کہا جاتا ہے اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ اور بحمد اللہ یہ احمد رضا کا غلام ہی جس کے دل کے اندر عظمت صدیق بھی ہے، عظمت فاروق بھی ہے، عظمت عثمان بھی ہے، عظمت مولا علی بھی ہے، عظمت حسن و حسین بھی ہے، عظمت امیر معاویہ بھی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فرق مراتب تو ہے بے شمار، حق بدست حیدر کرام، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پہ تان کار فجار۔ یہ آخری 2 منٹوں میں میرے نوجوانوں یہ پیغام بھی لیتے جاؤ۔ یہ چونکہ پیادے خاتم حسین رضوی ہے تو یہاں میں ان کا بھی پیغام دیتا جاؤں۔ کس قدر میدان عمل میں آ کر خاتم حسین رضوی نے عظمت صحابہ پہ پیرا دیا۔ جب کچھ کالے کتے صحابہ پہ بھونکنے لگے تو لاہور کی سرزمین پہ وہ مرد کلندر آ کر بیٹھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تور کتیوں مالکانوئی پہ گئے ہو۔ یہ کیوں کہا؟ ایک حدیث بڑی مشہور ہے جو آپ نے سن رکھی ہوگی۔ ایک طرف صدیق اکبر ہے، ایک طرف حضرت عمر ہے۔ نبی پاک نے اپنے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ لیا، صحابہ سے کہا، صحابہ یہ منظر دیکھ لو، جس طرح آج میرے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ یہاں پہ
अहले नुक्ता एक नुक्ता बयान करते हैं, नबी पाक वैसे भी बयान कर देते, समझ में आ जाना था, फिर हाथ में हाथ लेकर क्यों बयान किया? तो यहाँ उलमा एक नुक्ता बयान करते हैं। असल मामला ये है, आप डेरेदार लोग हो, डेरों पे आपने कुत्ते रखे होते हैं माल की हिफाजत के लिए, लेकिन जब आपका कोई मेहमान आ जाए और आप जाकर उसका हाथ पकड़ लो, कुत्ते को भी समझ आ जाती है ये इसका खास बंदा है, कुत्ता उस पे भौंकता नहीं। ये सहाबा पे भौंकने वाले पता नहीं किस नस्ल के गंदे कुत्ते हैं, ये क्यों नहीं देखते कि इनके हाथ तो नबी के हाथ में है, मालिक के हाथ में किसी का हाथ हो, कुत्ता भी हया करता है तो शर्म करनी चाहिए उन कुत्तों को। इसके बावजूद कि सहाबा की निस्बत नबी से है, वो फिर भी सहाबा पे तान करते हैं। हर सहाबी अजमत वाला है, हर सहाबी शान वाला है। आखिर में इस नारे का जवाब तो बात खत्म। हर सहाबी ये नबी जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती।